اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ محترم سامعین و ناظرین، جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے خصوصی افطار ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی۔ محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے عنوان کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اعتکاف کے مسائل اور فضائل۔ اعتکاف یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کے بے شمار فضائل اور مسائل اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی معتکفین جو ہیں ان کا تذکرہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو آج ہم اس عظیم موضوع جو ہے لوگوں کو رغبت دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے ایک عظیم عبادت کے جس سے آج کل ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے اس عبادت کو کیا اور صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، اور بے شمار جو ہے نا اجر و ثواب کا بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ محترم سامعین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں عظیم مذہبی اسکالر جناب مولانا مفتی محمد انصر ندیم چشتی صاحب۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اعتکاف کے مسائل اور فضائل کے متعلق۔ محترم سامعین، ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب آپ جو ہے نا ہمیں اعتکاف کا معنی و مفہوم اس بارے میں بتائیے کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مادر علمی جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے اس عظیم الشان افطار ٹرانسمیشن میں مجھ جیسے ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ کریم میرے اس مادر علمی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اعتکاف کے حوالہ سے سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی لغوی اعتبار سے ہے کسی چیز کو بند کر لینا، روک لینا، قیام کرنا، ٹھہر جانا، یا کسی کی طرف اس انداز میں توجہ کرنا کہ اس کے چہرے سے نظر ہٹے ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دھرنا دے کے بیٹھ جانا کہ اب میں یہ کام کر کے ہی نکلوں گا۔ ٹھیک۔ اصطلاح شرعیہ کے اندر اعتکاف کہتے ہیں ایسی عبادت کو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تقرب الہی کے حصول کے لیے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر ضروری چیز یہ ہے کہ اس مسلمان کا جو اعتکاف کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ جنابت اور حیض و نفاق سے پاک ہو۔ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے احباب جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے، حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس اعتکاف کو معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے ایک بہترین مثال لے کے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ سبحان اللہ۔ مزید اس کو میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں کہ دنیا کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ایک فقیر جب کسی امیر شخص کے دروازے پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے صدا لگاتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، بالکل، اس کے ایسے ایسے اوصاف بیان کرتا ہے، اسے دعائیں دیتا ہے
کہ اندر بیٹھا جو امیر شخص ہے یا اس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اس سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رحم پیدا ہو جاتا ہے، پیار پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بدولت وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ تو اس شخص کا حال ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے، جو مخلوق ہے اس کے دل کے اندر اتنا رحم پیدا ہو جاتا ہے تعریف سننے کے ساتھ، اس کے اوصاف اور اس کی دعائیں سننے کے ساتھ، تو جو خود خالق کائنات ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھتا ہے اور عجز و نیازی کے ساتھ، اپنی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے۔ معتکف جب اعتکاف کرتا ہے تو وہ پھر رشتہ دار، احباب، اپنے گھر والے سب سے دور ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کنڈیشن میں جا کر کے بیٹھتا ہے کہ اس کا ناطہ، رشتہ، سارا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، بس اس کی تار جو ہے وہ خداوند قدس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا نوازتا ہے۔ حضرت آپ دیکھیں کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آسمان دنیا پہ آواز آتی ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طالب، آج اس کی بخشش کر دی جائے، حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا طالب، آج اسے رزق دے دیا جائے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ جس رب کی طرف سے یہ ندا آ رہی ہے، جب اس رب کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ 10 دنوں کے لیے پرخلوص طریقے کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات لے کے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ یقیناً ایسے رب کی بارگاہ میں وہ بیٹھا ہے کہ جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے اپنے بندے سے، تو پھر یقیناً کہ ایک ماں کا جو پیار ہے یا 2 ماہ کا پیار ہے وہ ہم سب دیکھ پاتے ہیں کہ کتنا پیار ہے، تو وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ جب اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، اور وہی بندہ جب اس رب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لیے، معیت حاصل کرنے کے لیے، تو پھر یقین جانے کہ پتہ نہیں وہ کیا عطا ہوگی جو اللہ رب العزت اس بندے کو دیتا ہے۔ بے شک۔ قبلہ مفتی صاحب، ہم جو ہے نا اعتکاف کے حکم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے۔ جی، بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے، اور ہمارے ناظرین کو اس بات کو سمجھنا بھی ہے۔ اعتکاف کی مشروعیت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اعتکاف کے حوالہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے سے یہ تاکید لی، وعدہ لیا، کیا؟ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ طواف کرنے والے اور جو ہمارے مسجد کے اندر، ہمارے گھر کے اندر اعتکاف کرنے والے ہیں اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہمارے گھر کو صاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کو میں یہاں پہ ایک بہت ہی عظیم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے احباب جو ہے وہ اس چیز کو اور محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر، اس کو صاف کرنے کے لیے میرے رب نے انبیاء کو چنا، اور عظیم انبیاء جو اللہ کے خلیل بھی ہیں اور ذبی بھی ہیں، اولو العزم، ہاں جی، اولو العزم جو نبی ہیں انہیں چنا ہے، اور ان کو چن کے فرمایا ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ کن کے لیے؟ سبحان اللہ۔ کن کے لیے؟ جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے، جو طواف کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو رکوع اور سجود کرتے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ اور یہاں پہ میں حدیث پاک آپ کو کوٹ کرتا ہوں، ناظرین سماعت کریں گے۔ بالکل۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، سبحان اللہ، تو اس کا رات کو انتقال ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، صحابہ نے یہ مناسب نہیں جانا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند سے بیدار کریں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے رات ہی رات اس عورت کا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعائے استغفار بھی کی اور نماز جنازہ بھی ادا کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ حدیث پاک ہم نے ایک ساتھ پڑھی تھی صحیح بخاری شریف میں۔ جی بالکل بالکل ایسے سبحان ہی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اعتکاف کے حکم کے حوالہ سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اور وہ روزے کے ضمن کے اندر بھی یہ آیت مقدسہ ہے، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کرو تو تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال ظاہری تک ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ کی جتنی بھی زندگی مبارکہ تھی آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضور کی جتنے بھی ازواج مطہرات تھیں وہ ساری کی ساری اعتکاف کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان آیتوں اور حدیثوں اور اسی طرح کی دیگر نصوص سے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے حوالہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اندر جو ہے یہ اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری پیاری سنت پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ بالکل ماشاء اللہ۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، ہم جو ہے اب اعتکاف جس طرح آپ نے سنت فرمایا، تو اسی طرح ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ناظرین بھی کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور پھر اس میں کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور افضل و اعلیٰ کے اعتبار سے، تو اس میں آپ ہم وضاحت فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت ہی دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے اور ہمارے ناظرین کو اس کے اندر بہت ساری معلومات ملیں گی۔ جی ضرور۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، جی، ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف واجب جو ہے وہ ایسا اعتکاف ہے کہ کوئی بھی شخص نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، جی، یا وہ بغیر اس چیز کے کہ میرا کام ہو جائے یا نہ ہو، وہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی وہ اس چیز کی منت مانے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو جب وہ اس چیز کی منت مان لیتا ہے تو اس بندے کے اوپر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی دقیق نقطہ دے رہا ہوں، ہمارے احباب ناظرین جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اور یہ بڑی خاص بات ہے قبلہ کہ احباب جب منت مانگتے ہیں اور نظر مان لیتے ہیں تو کچھ احباب صرف دل ہی دل میں مان لیتے ہیں۔ جی، فقہاء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ دل ہی دل میں اس طرح کی منت ماننے سے اس کے اوپر اعتکاف واجب نہیں ہوگا، کیونکہ زبان کے ساتھ ان الفاظ کو دہرانا ضروری ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر میرا کام یہ ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کے اوپر پھر اس کا جو ہے اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ بصورت دیگر اگر وہ دل ہی دل کے اندر اس بات کو کر لیتا ہے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا میرے یہ کام ہو جائے، میرا بیٹا پیدا ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا۔ اور یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک اور دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جو منت مانتے ہیں اس میں بھی کافی ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ منت ایسی ماننی چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہو، جیسے یہ بڑی پیاری بات ہے بالکل، جس میں اللہ رب العزت کی عبادت ہو۔ جی جی جی، ایسی منت ماننی چاہیے جس میں عبادت ہو اللہ کی، کہ جیسی یہ اعتکاف والی ہے، اعتکاف کے اندر بندہ بیٹھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جی روزے کی ہے، اسی طرح نوافل کی ہے، جی، تو یہ منتیں ماننی چاہیے۔ غربا، یتیموں، مساکین کو کھانا کھلانا، ان کی ہیلپ، مدد کرنا، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ اس طرح کی منت
ماشاءاللہ، ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا اعتکاف جو واجب ہوتا ہے۔ جی، اب اعتکاف سنت کیا ہے؟ یعنی اعتکاف واجب، منت یا نظر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے؟ جی، کوئی بھی منت یا نظر مان لیں گے تو اس سے اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اعتکاف سنت جو ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جی، اعتکاف کرنا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت ہے، ٹھیک۔ اب رمضان المبارک کے اندر جب ہم اعتکاف کرتے ہیں، جی، ہمارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ یہ 10 دن کا اعتکاف کون کرے، کہ ہم پورے 10 دن جو ہیں اپنے رشتہ دار، احباب سے، دوستوں سے، دیگر دنیا کے معاملات سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جب ہم 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے، بالکل۔ اور جب اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، بالکل۔ اب اعتکاف سنت جو ہے یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ محلے میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے جی، تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اعتکاف نہ کرے تو پھر کسی کی طرف سے بھی اعتکاف جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا، سنت ادا پوری نہیں ہوتی، سارے محلے والے جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت بڑی دلچسپ بات اگلی کرنے لگا ہوں کہ یہ جو اعتکاف واجب ہے اور اعتکاف سنت ہے، جی، ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ ہمارے ناظرین اس چیز سے غافل ہیں کہ یہ کچھ احباب تو اس چیز کو جانتے ہیں کہ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے، نفل بھی ہوتا ہے، جی، تو ان کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں جانتے۔ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر وقت کی قید بھی ہے، جی، اور اس کے اندر روزہ شرط بھی ہے، ٹھیک، یعنی بغیر روزہ دار جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سنت بھی واجب بھی، ہاں جی، سنت اور واجب دونوں کے اندر روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر یہ دونوں سنت اور واجب اعتکاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں وقت کی قید بھی ہے، کیونکہ اعتکاف واجب میں ناظرین نے بھی سماعت کیا کہ اس میں جتنے دن کی وہ منت مانتا ہے وہ اتنے دن کا اعتکاف کرے گا، اور اعتکاف جو سنت ہے اس میں 10 دن کا اعتکاف ہے، جو کہ اعتکاف واجب میں جو جتنے دن کی وہ منت مانے گا تو اس کے ساتھ روزہ بھی لازمی رکھنا پڑے گا۔ ہاں جی، فقہا نے اس کے اوپر جو ہے بڑی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اعتکاف واجب ہے یا اعتکاف سنت ہے، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اور جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، مکمل نہیں ہوتا اس کا۔ جی۔ اب تیسری چیز وہ ہے اعتکاف نفل۔ اب اس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے پہ کتنا رحیم ہے، بالکل۔ میں یقین کرو کہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی راہیں کھول دی ہیں، بالکل، بخشش کی راہیں، اتنی راہیں ہیں۔ اب یہ اعتکاف نفل، اس میں جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، جی، داخل ہوتے ہی مسجد کی دعا پڑھتے ہی ساتھ ہی یہ دعا کر لے نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب وہ نیت کر لے گا جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا جی، اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نفلی اعتکاف کے اندر جو ہے وہ نہ روزہ شرط ہے اور نہ وقت کی قید ہے، جتنی دیر مرضی بیٹھ، ہاں جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے گا، چاہے وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا دیگر تسبیحات کر رہا ہے، جب تک وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا اس کو ایک مسجد میں بیٹھنے کا ثواب، جی، سبحان، دوسرا اسے اگر نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کا تو ثواب، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ در حقیقت نماز میں ہی ہوتا ہے، تو اس کو وہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر اسے وہ بھی ثواب مل رہا ہے، دیگر تسبیحات کر رہا ہے تو وہ بھی ثواب مل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ نفلی اعتکاف کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی پیاری چیزیں ہیں، ان کو ہمارے ناظرین کو سب کو کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو مسجد کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نویت سنت الاعتکاف یہ نیت بھی کر لینی چاہیے، اور یہ مفت کا اجر ہے جو کہ نامہ اعمال کے اندر جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محترم سامعین، 3 قسم کا جو اعتکاف ہے آپ لوگوں نے سماعت فرمایا،
اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے، معتکفین بیٹھتے ہیں، تو یہ اعتکاف سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ 10 دن اعتکاف مسجد میں بیٹھنا اور پھر روزہ رکھنا، تو یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میں ایک اور بھی ساتھ کرتا چلوں۔ کچھ لوگوں کا جو ہے نا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی آخری 3 دن اعتکاف بیٹھ جائیں، مطلب 27ویں کو اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، بچے بڑے نوجوان لوگوں کی یہ مطلب ایک رواج چل پڑا ہے لوگوں میں۔ ایک سوال یہ ہے تو پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ جی 3 دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی یہ بھی بڑا پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ 3 دن کا اعتکاف جو ہے یہ نفلی اعتکاف ہے، ٹھیک ہے۔ اصل چیز حضرت یہ ہے اس کے اندر کہ ہم اعتکاف کرتے کیوں ہیں، اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی اعتکاف کرنے کا کیونکہ کوئی بھی کام ہے جب ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد، محور، مرکز ہوتا ہے کہ ہم یہ کام جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا ہم یہ کام کرنے لگے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ آیا ہم یہ کام کرنے لگے ہیں تو اس کا مقصد کو پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ایسے ہی ہم چھوڑ دیں گے؟ ایسے ہی اعتکاف ہے۔ اعتکاف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر میرے رب نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے۔ سبحان اللہ۔ اب اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس رات کو پانے کے لیے جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اب اس کے اوپر فقہاء نے، محدثین نے جو بات لکھی ہے وہ یہی بیان فرمائی ہے کہ جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کے اندر، ان میں یہ رات جو ہے لیلۃ القدر تلاش کی جاتی ہے۔ اب جو ناظرین 27 رمضان کو اعتکاف بیٹھتے ہیں، ممکن ہے کہ 21 کو ہی لیلۃ القدر، بالکل، یا 23 کو آ جائے یا 25 کو آ جائے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو قول نقل کیا ہے وہ 27 کا قول نقل کیا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی شب ہے وہ 27 کی ہے۔ تو اس واسطے اگر ناظرین جو ہیں وہ 10 دن کا اعتکاف کریں تو اس میں سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور یہ فضیلت والی رات بھی مل جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو مطلب 3 دن کا اعتکاف ہے یہ نفلی ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب تو مل جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ ہاں سنت ادا۔ اور یہاں ایک اور بڑا دلچسپ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ 20ویں رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ نیت کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں یہ اعتکاف سنت کے لیے مسجد کے اندر آیا ہوں 10 دن کے لیے۔ اگر وہ نیت نہیں کرتا، نہ وہ گھر سے نیت کر کے آتا ہے اور نہ وہ مسجد میں آ کر کے نیت کرتا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ اعتکاف بھی اس کا بظاہر تو سنت ہے لیکن اس کی سنت ادا نہیں ہوگی، وہ بھی نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے، یعنی دل کے اندر ارادہ ہو، کم از کم بندہ کوئی پوچھے بھی کدھر جا رہے ہو تو فوراً کہے جی میں سنت اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل، تو یہ مطلب نیت ہے۔ جی محترم سامعین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی محترم سامعین و ناظرین، آپ کو نور رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی محترم سامعین، آج ہماری جو ہے نا گفتگو ہو رہی ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل کے حوالہ سے۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد انصر ندیم چشتی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جو ہے اعتکاف کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ مفتی صاحب ہمارے ناظرین و سامعین کو اعتکاف کی فضیلت بتائیں اور پھر اس کی اہمیت بتائیں تاکہ لوگ جو ہے نا اس کی طرف ایک قدم اٹھائیں کہ یہ عبادت جو ہے یہ رائے گاہ نہ جائے۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے ناظرین کو اعتکاف کے فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ علم ہونا چاہیے۔ یوں تو اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن عشاق کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ ہم یہ مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جس طرح آپ نے فرمایا۔ جی عشاق کے لیے اتنی بات کافی ہے، اور یہ تصور بڑا ذوق افزا ہے کہ ہم کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا کردہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جس طرح
آپ نے اشاق کی بات کی نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عمرہ شریف کے لیے تشریف لے گئے، جی 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 بالکل ایسے ہی ہے، اس راستے سے گئے جدھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے، اور جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا ادھر آپ رکے، جہاں پہ آپ نے نفل ادا کی وہاں پہ آپ نے نفل ادا کی. پوچھا گیا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی عاشقوں والا جواب دیا. بڑی بڑی پیاری بات ہے یہاں پہ بھی نا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور جا رہے تھے، تو ایک مقام پہ نا آپ اونٹنی کو چکر دلا رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جب وہ اونٹنی کو چکر دلایا نا تو جو ساتھی آپ کے ساتھ تھے وہ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بھئی یہاں کوئی ایسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، آپ چکر کیوں دلا رہے ہیں؟ تو ان دوستوں نے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے، آپ نے اونٹنی کو چکر کیوں دلائے، پھیرے کیوں دلائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بظاہر تو یہاں کوئی شے نہیں آپ کو نظر آ رہی، لیکن میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کو چکر دلائے، تو میں حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرماتے فرماتے نا جب وضو فرما لیا مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ مسکرائے. سبحان اللہ. جب آپ مسکرائے نا تو دوستوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے دیکھ رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمانے کے بعد مسکرائے تھے، میں تو حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ جامع الصغیر کے اندر موجود ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، حضور فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی جو ہے ناظرین کے لیے دلچسپ بات ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے اور وہ بھی ثواب کی نیت سے. تو جب بندہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے. بلکہ میں ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو 10 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد جب چاند طلوع ہونے پہ وہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت اس بچے کی طرح ہوتی ہے کہ جو بچہ ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، نو مولود بچہ جو بالکل ہر چیز سے پاک صاف، گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی گناہوں سے اس طریقے سے دھل کے چلا جاتا ہے جیسے ہم کوئی کپڑا واشنگ مشین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ جتنا بھی میلا ہو تو وہ مشین اسے بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے. ایسے ہی جب بندہ اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس اعتکاف کی برکت سے دھل جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو کے چلا جاتا ہے. یہ وہی معتکف جو ان احکامات کو پورا کرتا ہے. جی بالکل، اس میں شرط یہی ہے کہ جو احکامات بتائے گئے ہیں ان کے مطابق چلا جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ایسا بنا دیتا ہے بالکل صاف ستھرا. جی بالکل وہ صاف ستھرا ہو کے گھر جاتا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی دلچسپ روایت ہے. جب میں نے اس روایت کو پڑھا نا تو میرا دل بھی جو ہے وہ یہ کشش کر رہا تھا کہ اعتکاف کی کتنی یار فضیلت ہے، ہم سب کو اعتکاف کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بالکل اللہ پاک ہم سب کو فرمایا کہ من اعتکف فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین. سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ فضیلت میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. کہ جن کی شان وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ تو اپنی زبان سے جو بھی کہتے ہیں حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں. بالکل جو بھی کلمہ کلام نکلتا ہے اور حق اور سچ ہی نکلتا ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہمیں سعودیہ والے یہ سرٹیفکیٹ لکھ کے نہیں دیتے کہ یہ مقبول ہے، آپ اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں، آپ نے سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی، سب کچھ کیا، تو ہم آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ آپ کا یہ حج یا عمرہ قبول ہو گیا ہے.
بالکل قبول نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ کس کا قبول ہوا ہے کس کا قبول نہیں ہوا، لیکن یہاں میرے مصطفیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو، اور پھر مزے کی بات حضرت یہاں یہ ہے کہ یہ حدیث روایت بھی اس ہستی نے کی ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے۔ اہل بیت کی روایت ہے جی، بڑی جو ہے نا پیاری روایت ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا۔ ہمارے ناظرین جب اعتکاف کا سنتے ہیں نا کہ 10 دن کا اعتکاف کرنا، تو وہ اس چیز کا سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر جب ہم مسجد میں چلے جائیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے، تو جو ہم دیگر معاملات کرتے تھے وہ اعمال تو ہمارے رک جائیں گے، ہم تو صرف وہاں پہ تسبیحات کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، تو باقی جتنے بھی معاملات ہیں ثواب کی نیت سے جو ہم کرتے ہیں وہ رک جائیں گے۔ تو یہ بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا یعکف الذنوب یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہ، فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جو شخص ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو اعمال وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کیا کرتا تھا، فرمایا کعامل کلیہ، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں اس کے اسی طریقے سے جاری رہتے ہیں۔ میں بالکل اس کی مختصر سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک شخص اعتکاف کرنے سے پہلے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، دیگر معاملات ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، انہیں کھانا کھلا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، تو بندہ سوچتا ہے کہ یار اب وہ معاملات تو میرے نہیں ہو رہے، اب وہ ثواب کہاں سے لاؤں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے اس مسئلے کو حل فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جب تک اعتکاف بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال بھی لکھتا رہے گا جو اعمال وہ اعتکاف سے پہلے کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی فضیلت ہے اس حوالے سے۔ تو اس طریقے سے ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، حضرت حسن بصری آپ سے منقول ہے، در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے اسے ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے تو تھا نا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت جناب حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اسے روزانہ کی بنیاد پہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے سبحان اللہ اس شخص کو بھی اس عمل سے خالی نہیں چھوڑا کہ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، جو بندہ 3 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعایت فرمائی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں جو بندہ اعتکاف نہیں کر سکتا، ایک تو ہے نا کہ یہ 3 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف رمضان المبارک کے اندر، جو بندہ رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں کر سکتا اس کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، سبحان اللہ۔ اور ان خندقوں کی مسافت جو ہے وہ فرمایا کہ مشرق اور مغرب تک ہے، اتنی ہے کہ یعنی وہ بندہ جو ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، وہ بھی رمضان کے علاوہ، تو
اللہ تعالیٰ اسے اتنے اجر سے نواز دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ وہ جو ہیں جب بھی مسجد میں جائیں بالخصوص وہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ بالکل ماشاءاللہ جی، بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اعتکاف کی قرآن و حدیث میں۔ قبلہ مفتی صاحب، کچھ ضروری مسائل اعتکاف کے حوالہ سے کہ جو لوگ روزمرہ اعتکاف کرتے ہیں اور چند غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کچھ فرمائیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز میں کوٹ کرتا چلوں، عورتوں کے حوالے سے یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ ساری مردوں کے حوالے سے تھی کہ مسجد میں وہ اعتکاف کریں گے تو کیسے اعتکاف کریں گے۔ عورتیں اعتکاف کہاں کریں؟ عورت کا اعتکاف جو ہے، مرد کا اعتکاف مسجد میں ہے اور عورت کا اعتکاف مسجد بیت میں ہے۔ مسجد بیت کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جو عمومی طور پہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے احکامات مردوں کو پر مسجد میں اعتکاف کے لاگو ہوتے ہیں، وہی احکامات جو ہیں وہ عورت کے لیے مسجد بیت میں لاگو ہوں گے۔ گھر کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ جگہ بنائی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ لاگو ہوں گے۔ اب جو ضروری مسائل ہیں ان میں یہ مطلب شہر میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، مسجد کے لیے مختص جگہ نہیں بھی ہوتی، تو مطلب جہاں پہ آسانی ہو اس میں یہ ہے حضرت کہ کوئی ایک کمرہ مختص کر لیا جائے کہ جہاں پہ دیگر گھر والوں کے شور شرابے سے بندہ بچ کے وہاں وہ اپنی عبادت میں سکون کے ساتھ عبادت کر سکے۔ اصل چیز تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تو جہاں اسے یہ ساری چیزیں حاصل ہوں، میسر ہوں، تو وہ وہاں بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ معتکف کے لیے جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مسجد سے کتنا دور ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ تو معتکف کو مسجد سے نکلنے کے لیے بنیادی طور پہ 2 عذر لائق ہوتے ہیں جی۔ اب ایک ہے اس کی حاجت طبعی اور دوسری ہے حاجت شرعی۔ حاجت طبعی سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اس کی طبعی حالت کے ساتھ منسلک ہوں، یعنی اس نے پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے، پخانہ کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے، استنجا، وضو، غسل وغیرہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے وہاں پہ یہ ساری سہولیات جو ہیں وہ نہیں ہیں اگر تو پھر شریعت نے اس کو کیا اجازت دی ہے کہ وہ جہاں پہ یہ سہولیات میسر ہیں قریب وہاں تک وہ جائے اور اپنا یہ کام کرنے کے فوراً بعد بغیر کسی سے کلام کیے واپس لوٹ آئے۔ اگر وہ راستے کے اندر کسی کے ساتھ بھی گپ شپ لگانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کلام کرتا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے اس بندے کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حاجت شرعی ہے۔ حاجت شرعی یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے اس سے جامع مسجد جو ہے وہ دور ہے، حالانکہ فضیلت جو ہے وہ زیادہ جامع مسجد کی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اچھی مسجد دیکھو، فضیلت والی مسجد دیکھو جہاں پہ اجر و ثواب زیادہ ہو، جمعہ بھی ہوتا ہو، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، جامع مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ اگر محلے والی مسجد میں کوئی بیٹھ گیا جہاں پہ جو ہے جمعے کا اہتمام نہیں ہے، عیدین کا اہتمام نہیں ہے، تو اسے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اب نماز جمعہ کہاں ادا کیا جائے، تو اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے وہ جامع مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن فقہاء نے فرمایا ہے کہ وہ اپنا ٹائم کا اندازہ لگائے کہ وہ اتنا ٹائم پہلے جائے کہ وہ صرف 2 نفل تحیت المسجد کے اور 4 سنتیں وہاں پہ ادا کر لے، تو اتنے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا ٹائم ہو جائے۔ اور واپس آنے کے لیے بھی فقہاء نے وہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ 6 رکعتیں یعنی 4 سنتیں اور 2 سنتیں ادا کرے اور واپس آ جائے۔ اگر وہ سارا دن وہیں بیٹھا رہتا ہے تو فقہاء نے فرمایا اس کا اعتکاف فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ جی محترم سامعین، آج ہم نے اعتکاف کے مسائل اور فضائل کے متعلق مفتی صاحب سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری گفتگو پسند ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو ہے نا اگلے عنوان کے ساتھ اور اگلی شخصیت کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔